بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، عزیز دوستو، بزرگوں، ہمارے بزرگان دین کے واقعات ہم بارہا سنتے ہیں اور بیان بھی کیا جاتا ہے، تو واقعات بیان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم کچھ سبق حاصل کریں، ان کے ذریعے سے ہم کچھ نصیحت حاصل کریں۔ اسی طرح ایک واقعہ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہارون رشید بادشاہ، جس کو آج سب لوگ جانتے ہیں، ایک مرتبہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ حج کو جا رہے تھے، حج کے سفر کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں کوفہ میں چند روز قیام کیا۔ جب وہاں سے روانگی کا وقت قریب ہوا تو لوگ بادشاہ کی سواری کی سیر کے شوق میں شہر سے باہر بہت سے جمع ہو گئے۔ جب پورے شہر کے لوگ جمع ہوئے تو ان میں بہلول مجنون بھی پہنچ گئے اور راستے میں ایک کوڑی پر بیٹھ گئے۔ بچے ان کو ہر وقت ستایا ہی کرتے تھے، بچے تھے، شراب کیا کرتے تھے، ڈھیلے مارتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی، اور وہ حسب دستور کے گرد جمع ہو گئے۔ جب بادشاہ کی سواری قریب آئی تو بچے تو سب ادھر ادھر ہو گئے۔ انہوں نے زور سے آواز دے کر کہا، اے امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، یعنی ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کو بہلول مجنون نے آواز دی، اے امیر المؤمنین۔ تو ہارون رشید نے سواری کا پردہ اٹھایا اور کہنے لگے، لبیک یا بہلول۔ کیا فرمایا؟ لبیک یا بہلول، لبیک یا بہلول، بہلول میں حاضر ہوں، کہو کیا کہتے ہو۔ انہوں نے کہا، مجھ سے ایمن نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ حضرت قدامہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کو تشریف لے جا رہے تھے تو میں نے منی میں آپ کو ایک اونٹ پر سوار دیکھا جس پر معمولی کجاوا تھا، نہ لوگوں کے سامنے سے ہٹایا تھا، نہ ہٹو بچوں کا شور تھا۔ امیر المؤمنین، تیرا بھی اس سفر میں تواضع سے چلنا تکبر کے چلنے سے بہتر ہے۔ بہلول مجنون کہہ رہا ہے، کس کو؟ ہارون رشید کو کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرنے کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ امیر المؤمنین، تیرا اس سفر میں تواضع سے چلنا تکبر کے چلنے سے بہتر ہے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سن کر رونے لگے، کیونکہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت تھی جو کوئی نصیحت انہیں کرتا تو وہ رونے لگتے تھے۔ ہارون رشید یہ بات سن کر رونے لگ گئے۔ بہلول کچھ اور نصیحت کرو۔ ہارون رشید بہلول سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بہلول کچھ اور نصیحت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر دو شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، مان لے تسلیم کر لے۔ شعر کیا ہے؟ مان لے تسلیم کر لے تو ساری دنیا کا بادشاہ بن گیا، ساری دنیا کی مخلوق تیری مطیع ہو گئی، یعنی فرما بردار ہو گئی، تیرے ماننے والی ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ کل کو تو بہرحال تیرا ٹھکانہ قبر کا گڑھا ہے، ایک ادھر سے مٹی ڈال رہا ہوگا، ایک ادھر سے مٹی ڈالتا ہوگا۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ پھر بہت روئے، کہنے لگے، بہلول تم نے بہت اچھی بات کہی۔ بہلول سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بہلول تم نے بہت ہی اچھی بات کہی ہے، اور کہو بہلول۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، امیر المومنین، جس شخص کو حق تعالی شان و مال اور جمال یعنی خوبصورتی عطا فرمائے اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اپنے جمال کو گناہوں سے محفوظ رکھے، یعنی مال، اللہ پاک کسی کو مال اور جمال دونوں چیزیں دیں تو مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اپنے جمال، اپنے حسن کو گناہوں سے بچائیں، وہ اللہ تعالیٰ کے دیوان میں نیک لوگوں میں لکھا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نیک لوگوں میں لکھا جاتا ہے۔ ہارون رشید نے کہا، تم نے بہت اچھی بات کہی، اس کا صلہ انعام ملنا چاہیے، یعنی اس کا کچھ تمہیں بدلہ ملنا چاہیے، کچھ انعام ملنا چاہیے، کیونکہ وہ اس وقت کے بادشاہ تھے، اس کے پاس جائیداد بہت تھی، ان کے پاس بہت سارا دھن دولت تھا۔ تو ہارون رشید بہلول رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ اس کے بدلے تم سے انعام ملنا چاہیے۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، انعام کا روپیہ ان لوگوں کو واپس کر۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ انعام کا روپیہ ان لوگوں کو واپس کر جن سے ٹیکس وغیرہ کے طور پر لے رکھا ہے، مجھے تیرے انعام کی ضرورت نہیں۔ بہلول کیا کہہ رہے ہیں ہارون رشید سے؟ مجھے تیرے انعام کی ضرورت نہیں۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا،
اگر تمہارے ذمے کسی کا قرض ہو تو میں اس کو ادا کر دوں؟ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا امیر المومنین قرض سے قرض ادا نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی بات فرمائی، کیا فرمایا کہ قرض سے قرض ادا نہیں ہوتا، یعنی تمہارے پاس جو مال ہے وہ بھی تو لوگوں کا قرض ہے تمہارے پاس، تو قرض سے قرض نہیں ہوگا، یعنی روپیہ جو تیرے پاس ہے یہ خود دوسروں کا حق ہے، جو تیرے ذمے ان کا قرض ہے، حق والوں کا حق واپس کرو، پہلے اپنا قرضہ ادا کرو پھر دوسروں کے قرضے کا پوچھنا۔ بہلول رحمۃ اللہ نے کتنی اچھی بات فرمائی کہ تمہارے پاس جو مال ہے وہ ٹیکس وغیرہ کا عوام کا پیسہ ہے، عوام کا روپیہ ہے، پہلے اسے واپس کرو، تمہارے پاس بھی وہ قرض ہے، پہلے اپنا قرض ادا کرو پھر دوسروں کو پوچھنا۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تمہارے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دیں، مہینے کی تنخواہ تمہارے لیے مقرر کر دیں، کچھ تمہارے لیے مقرر کر دیں جس سے تمہارے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ بہلول سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے کچھ وظیفہ مقرر کر دیں جس سے تمہارے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں اور تم دونوں اللہ کے بندے ہیں۔ کیا فرمایا ہارون رشید سے کہ میں اور تم دونوں اللہ کے بندے ہیں، یہ محال ہے کہ وہ تمہاری روزی کا تو فکر رکھے اور میری روزی کا فکر نہ کرے، یعنی اگر ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ اللہ رب العزت تیری روزی کا خیال رکھے اور میری کا نہیں رکھے۔ اس کے بعد ہارون رشید نے سواری کا پردہ گرایا اور آگے چل دیے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بہت مشہور ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کے سننے پر بہت کثرت سے رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حج کو جا رہے تھے تو سعدون مجنون راستے میں سامنے آ گئے اور چند شعر پڑھے جن کا مطلب یہی تھا کہ مان لو تم ساری دنیا کے بادشاہ بن گئے ہو، لیکن کیا آخر موت نہ آئے گی؟ دنیا کو اپنے دشمنوں کے لیے چھوڑ دو، جو دنیا آج تمہیں خوب ہنسا رہی ہے یہ کل کو تمہیں خوب رلائے گی۔ یہ اشعار سن کر ہارون رشید رحمۃ اللہ نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اتنے طویل وقت تک بے ہوشی رہی کہ 3 نمازیں قضا ہو گئیں۔ یہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے یہ بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں کے واقعات اللہ والوں کے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے کچھ سبق حاصل کیا جائے، کچھ ان کے ذریعے سے نصیحتیں حاصل کی جائیں جو ہماری زندگی میں اثر کریں۔ عمل کی نیت سے سنیں، عمل کرنے کی نیت سے سنیں، محض لوگوں کو دکھانے کی نیت سے نہ سنیں یا کسی کو بتانے کی نیت سے نہ سنیں، عمل کی نیت سے سنیں اور عمل کریں۔ اگر عمل کریں گے تو زندگی بنے گی، اور زندگی بنے گی تو دنیا کی بھی اور آخرت دونوں کی زندگی بنے گی۔ اس لیے عزیزوں، بزرگوں کے واقعات بیان کرنے کے میرا مقصد یہی ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم نصیحت حاصل کریں، ہم کچھ عمل کریں۔ والسلام علیکم۔